باب نمبر ہے جی 34، باب الوصیت بالنساء، کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک بلائی کرنے کی وصیت کے بیان میں، کہ اس باب کے اندر وہ احادیث اور قرآنی آیات بیان کی جائیں گی کہ جن میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک، اچھا رویہ اور اچھا سلوک کرنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تلقین کی گئی ہے۔ تو دیکھیے جی آیات، قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم ان عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزارا کرو۔ عاشرُوهُنَّ کیا ہوتا ہے؟ زندگی گزارنا، کہ تم زندگی گزارو اپنی ان بیویوں کے ساتھ بالمعروفی، اچھے طریقے کے ساتھ، اچھے سلوک کے ساتھ۔ دوسری آیت جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جی خصوصاً جن لوگوں کی بیویاں ایک سے زیادہ ہیں، تو جو 2-3 شادیوں کے بڑے شوقین ہیں نا جی، یہ ان کے لیے آیت ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا، کہ ہرگز تم استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے۔ کس چیز کی طاقت نہیں رکھتے؟ کہ ان تعدلوا، یہ کہ تم انصاف کر سکو، بین النساء، اپنی بیویوں کے درمیان، ولو حرصتم، اگرچہ تم اس کی خواہش ہی کیوں نہ کرو، یعنی اگر تم اس کی خواہش بھی کرو اور عدل و انصاف کے ساتھ کام بھی لو، تب بھی تم ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنی ساری بیویوں کے درمیان جو انصاف کے ساتھ قائم رہ سکو۔ تو فلا تمیلو، بس یہ خیال رکھنا ہے جی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وارننگ دے دی، فلا تمیلو، پس تم نہ مائل ہو جاؤ، کل المیل، پوری طرح مائل ہونا، فتذروہا، کہ تم باقی بیویوں کو چھوڑ دو، کالمعلقہ، لٹکی ہوئی چیز کی طرح، یعنی ان کی طرف توجہ ہی نہ دو۔ ایک بیوی خوبصورت ہے، وہ اچھے مزاج والی ہے، زیادہ خدمت گزار ہے، تو ایسا نہیں کہ باقیوں کو آپ بالکل چھوڑ دینا ہے یا بالکل ان کی طرف توجہ نہیں کرنی، ایسا نہیں کرنا۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا وصیت فرمائی ہے کہ فلا تمیلوا کل المیل، کہ مکمل طور پر ایک ہی بیوی کی طرف مائل ہو کر نہیں رہ جانا، فتذروها کالمعلقہ، کہ باقی کو تم یہ معلق، لٹکی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ دو، نہ کہ تم اس کو طلاق دو، نہ اس کی طرف توجہ دو، ایسا نہیں کرنا۔ اور وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم اصلاح کے ساتھ کام لو، یعنی اصلاح کرتے رہو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ دیکھیں یہاں پر بھی تقوی کا ذکر ہے، یہ اصول پورے قرآن کریم میں جہاں پر بھی ایک انسان کے دوسرے کے انسان کے ساتھ حقوق جڑ رہے ہوں گے نا، وہاں پر تقوی کا ذکر لازمی آئے گا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں وَتَتَّقُوا، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ، کانا غفور الرحیم، بہت زیادہ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ البرکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، میں نے اپنی بیویوں کی باریاں مقرر کی ہوئی ہیں کہ ایک رات فلانی بیوی کے پاس اور اگلی رات فلانی بیوی کے پاس گزارنی ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا تھا یا اللہ، یہ میری تقسیم ہے جس کے اوپر میں قدرت رکھتا ہوں، جس کے اوپر میرا اختیار ہے، لیکن جس چیز کے اوپر میرا اختیار نہیں نا، یعنی دلی ملان، کسی ایک بیوی کی طرف زیادہ ہونا، دوسری بیوی کی طرف ذرا کم ہونا، ایک بیوی کے ساتھ محبت کے جذبات ذرا زیادہ ہونا، دوسری بیوی کے ساتھ محبت کے جذبات ذرا کم ہونا، اس کے اوپر یا اللہ میرا مواخذہ نہ فرمانا۔ تو اسی کے اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ تم عدل و انصاف کر ہی نہیں سکتے، تم جتنی بھی کوشش کر لو، جتنی بھی تم جو ہے نا انسان اپنی طرف سے کوشش کر لے، لیکن وہ تمام بیویوں کی طرح انصاف نہیں کر سکتا۔ اس لیے جی بھائی جی، انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی رہو، انصاف کر سکتے ہو پھر لو جی 2-3-4 دی بھی اجازت ہے، لیکن انصاف نہ کیا، حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کی زیادہ بیویاں ہوئیں اور اس نے ان کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ کام نہ لیا، تو قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کا ایک سائڈ جو ہوگی نا وہ فالج زدہ ہوگی، ایک سائڈ، اور بھی باقی جو ہے نا، لیکن یہ حدیث سب سے زیادہ کہ انسان جو ہے نا ساری دنیا زندگی یہی دعا کرتا کہ اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا۔ تو لیکن اگر قیامت والے دن انسان کے اوپر یہ والی محتاجگی پڑ گئی کہ ایک جسم اور ایک سائڈ وہی فالج زدہ ہو، تو پھر جو ہے نا معاملہ بڑا خراب ہے۔ تو یہ جو 2 آیات تھی، اور باقی اب احادیث شروع ہوتی ہیں جی۔ پہلی حدیث جی عن ابی ہریرہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استوصوا بالنساء، استوصوا کا معنی ہوتا ہے جی سلوک کرو، بالنساء، عورتوں کے ساتھ، خیرہ، اچھا، تو پورے جملے کا کیا ترجمہ ہوا کہ عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ فإن المرأة، کیونکہ عورت، یہ بیوی، یہ عورت خلقت، یہ پیدا کی گئی ہے من ضلع، پسلی سے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے سنا ہو نا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، یہ وہ حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی۔ کیونکہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ تم نے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے، کیونکہ عورت جو ہے یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اور وإن اعوج، اور سب سے زیادہ ٹیڑھا پن، ما فی الضلع،
جو کہ پسلی میں ہوتا ہے، اعلاہ وہ اس کے اوپر والا حصہ ہوتا ہے، یعنی جو ہمارے دل کے پاس ہے نا پسلی، اور یہ اوپر والا حصہ ہے، اور جو کمر کے پاس پسلی ہے یہ نیچے والا حصہ ہے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ ٹیڑھ پن یہ پسلی کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے۔ فَإِن ذَهَبْتَ اگر تم یہ کوشش کرو اور چاہو تُقِيمُهُ اس پسلی کو سیدھا کرنا، تو کسرتہ تو تم اس پسلی کو توڑ بیٹھو گے۔ تو یہ انہوں نے سیدھا نہیں کرنا، بس جس طرح ہے اسی طرح گزارا کرے۔ اور وَإِن تَرَكْتَهُ اور تم اگر اس کو چھوڑ دو تو لم یزل اعوجا تو یہ ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ فاستوصوا پس تم اچھا سلوک کرو بالنساء عورتوں کے ساتھ، یہ نہ اس کو جی سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ باقی یہ والی جو میری بات ہے نا، یہ شادی شدہ حضرات جنہوں نے زندگی گزار لی ہے ان کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، تو جنہوں نہیں سمجھ لگی انہوں نے سمجھ لگ جائے گی۔ اچھا یہ وفی روایت فی الصحیحین اور صحیح ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا المرأۃ کالضلع کہ عورت پسلی کی طرح ہے، ان اقمتہا اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے نا تو کسرتہا تم اس کو توڑ بیٹھو گے، اور وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ اگر تم فائدہ اٹھانا چاہو بہا اس عورت کے ذریعے، استمتعت تو فائدہ اٹھاتے رہو، وفیہا عوجن اور اس کے اندر ٹیڑھا پن برقرار ہی رہے گا۔ کیا مطلب ہے جی کہ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرنی ورنہ توڑ بیٹھو گے، اور اگر تم چاہتے ہو نا کہ یار زندگی گزاریں، زندگی کا مزہ آنا، تو اسی ٹیڑھ پن کے ساتھ اس کے ساتھ گزارا کریں۔ اگلی جو روایت پڑھیں گے تو پھر بات صحیح سمجھ آ جائے گی۔ وفی روایت لمسلم اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ان المرأۃ کہ بے شک عورت خلقت یہ پیدا کی گئی ہے من ضلع پسلی سے، لن تستقیما تم ہرگز اس عورت کو سیدھا نہیں کر سکتے، لقا علی طریقۃ کسی بھی طریقے کے ساتھ، کوئی بھی طریقہ اپنا لو نا، کوئی نہ کوئی اس نے نا وہ جگاڑ کر کے رکھنا ہے، یعنی آپ کوئی جتنا مرضی اچھا کام کر لینا تو عورت نے نا کوئی نہ کوئی جگاڑ اپنا لگا کے رکھنا ہو، اس میں سے نا جو کچھ کمی کوتاہی آپ کے اوپر تھوپ ہی دینی ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اگر تم نفع اٹھانا چاہو اس عورت سے، استمتعت بها تو تم نفع اٹھاتے رہو اس عورت سے، وفیہا عوجن اور اس کے اندر ٹیڑھ پن ایسے ہی برقرار رہے گا۔ ٹھیک ہے، ایسے ٹیڑھ پن کے ساتھ اسی طرح اس کے ساتھ گزارا کرتے رہو۔ لیکن وَإِنْ ذَهَبْتَ اگر تم نے کوشش کی تُقِيمُهَا اس کو سیدھا کرنے کی، اس پسلی کو سیدھا کرنے کی، تو کسرتہا تو تم اس کو توڑ بیٹھو گے، وَكَسْرُهَا اور اس کو توڑنے کا مطلب کیا ہے جی؟ طلاقها اس کو طلاق دینا ہے۔ تو یہ جو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایکسپلین فرمایا نا اس عورت کی طبیعت کے بارے میں، یہ جو بندہ سمجھ گیا نا جی، میں سمجھتا ہوں وہ زمانے کا کامیاب ترین انسان ہے، کہ اسی طرح جو ہے نا اس کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا۔ کچھ کمیاں بھی ہیں لیکن عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، کہ ایسا نہیں کہ اس کے اندر کمیاں ہی کمیاں ہیں۔ یہ ایک چیز اور نقطہ جو ہے نا بڑا ہی آپ کو مزیدار انشاءاللہ لگے گا، اور انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا، کہ دیکھیے عورت کی جو پیدائش ہوئی نا جی، عورت کی جو تخلیق ہے وہ مرد کی پسلی سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور حالانکہ مرد کی تخلیق جو ہے وہ مٹی سے ہوئی ہے، عورت کی تخلیق مٹی سے نہیں ہوئی جی، اور مرد کی تخلیق مٹی سے ہے، جبکہ عورت کی تخلیق جو ہے وہ انسان کی مرد کی پسلی سے ہوئی ہے، اور مرد کی جو پسلی کے سب سے زیادہ جو قریب چیز ہے نا، سب سے زیادہ قریب وہ دل ہے۔ اگر تو کسی وجہ سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر جو ہے نا وہ مظلوم عورت، کیونکہ یہ عورت اس دور میں مظلوم طبقہ تھی، اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر حبب الیہ نساء من الدنیا، کہ عورتوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر ڈال دی کیونکہ یہ مظلوم طبقہ تھا۔ تو عورت کو اگر آپ دل کے اندر رکھیں گے نا جی، دل کے ساتھ محبت کریں گے اور دل کے ساتھ اس کے ساتھ معاملات کریں گے، تو یہ بھی آپ کو جو اپنے سر کا تاج بنا کے رکھے گی۔ لیکن اگر آپ نے دل کے اندر اس کے بارے میں نفرت رکھی تو پائی یہ پھر بڑی خطرناک چیز ہوگی۔ تو اس لیے جی باقی آپ بہت اچھی طرح مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہیں، مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں، اور مجھ سے زیادہ آپ نے زندگی گزار لی ہوئی ہے، آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ بس اسی طرح جی اسی پیار محبت کے ساتھ، اسی کمی کوتاہیوں کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہوگی، تو وگرنہ جو ہے نا رسول اللہ نے فرما دیا اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو پائی یہ ٹوٹ جائے گی، اور اس کا ٹوٹنا جو ہے وہ طلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ سبھی کے گھروں کے اندر خوش و خرم آباد رکھے، کسی کو بھی یہ جو ہے نا اس ناچاکی سے اور یہ بدسلوکی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اچھا جی آگے ایک آخری حدیث پڑھ لیتے ہیں جی، تو پھر بات ختم کر لیتے ہیں۔ وعن عبداللہ بن زمعہ، عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ انہوں نے
سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یخطب کہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، یعنی جمعہ کا خطبہ ہوگا یا ویسے درس وغیرہ ہوگا، تو اس خطبے کے دوران ان صحابی نے رسول اللہ سے باتیں سنی، وہ باتیں ہم تک پہنچائی۔ وہ باتیں کیا جی؟ وذکر الناقۃ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کا ذکر کیا، اونٹنی جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، والذی، اور اس شخص کا بھی ذکر کیا، عقرہا، جس بندے نے اس اونٹنی کو جو ہے نا وہ ٹانگوں کو کاٹ کر پھر اس کو ذبح کر دیا تھا، اونٹنی کو شہید کیا تھا۔ فقال رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذ انبعث اشقاها، یہ سورۃ شمس کی آیت کو تلاوت کیا کہ جب اس قوم میں سے سب سے بدبخت ترین شخص اٹھا۔ اب وہ شخص کون تھا جی؟ نام تو ذکر نہیں ہے لیکن اس کا حلیہ رسول اللہ نے ذکر کر دیا۔ انبعث لہا، اس اونٹنی کو شہید کرنے کے لیے اٹھا، رجل عزیز، ایک طاقتور شخص، عارم، انتہائی شرارتی، فسادی، عارم کہتے ہیں جی شرارت کرنے والا اور فساد کرنے والا، منیع، منی کہتے ہیں جی جس کے پاس نا ایک قوت ہو قبیلے والے کی، یعنی میرا قبیلہ میرا خاندان بڑا بڑا تو میں نے جانتا نہیں میں کون، اس کو عربی میں کہا جائے منیع فی رہتی، کہ وہ اپنے قبیلے کے اندر اثر و رسوخ رکھنے والا بندہ تھا۔ اس نے یہ کام کیا اور دنیا کا بدترین انسان اور بدبخت انسان یہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا، اے علی، قوم صالح کا بدترین اور بدبخت شخص وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا، اور میری امت کا بدبخت شخص وہ ہے جو اے علی تجھے شہید کرے گا، اور وہ تھا جی عبد الرحمن ابن ملجم خارجی۔ ثم ذکر النساء، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا ذکر کیا، فوعظ فیہن، تو ان عورتوں کے بارے میں رسول اللہ نے نصیحت فرمائی۔ فقال، رسول اللہ نے فرمایا، یعمد، ارادہ کرتا ہے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، فیجلد، اور وہ عورت مارتا ہے عورت کو، امراتہ، اپنی بیوی کو، جلد العبد، غلام کے مارنے کی طرح، یعنی رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارا کیسا رویہ ہے کہ جو ہے اپنی بیوی کو تم غلام کی طرح مارتے ہو اور انتہائی ظالمانہ اور وحشیانہ طریقے سے مارتے ہو، تو فلعلہ، شاید کہ پھر وہی بندہ، یضاجعھا، وہ اسی عورت سے اپنی بیوی سے ہم بستر ہو، من آخر یومہ، دن کے آخری حصے میں، مثلا یعنی کہ کیا ہے کہ دن کو مارتا ہے اور رات کو جو ہے پھر اسی کے ساتھ حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، تو یہ کیسا رویہ ہے؟ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ دن کے اندر تم نفرت کرو اور رات کے اندر تم اس کے ساتھ پیار محبت والا معاملہ کرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ جو ہے تم معاملہ کرو۔ ثم وعظہم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، فی ضاحکہم، ان کے ہنسنے پر، من الضرطہ، ہوا خارج کرنے سے، ہوتا نا جی ہوا خارج ہوئی تو لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، تو رسول اللہ نے اس کے اوپر بھی نصیحت فرمائی۔ وقال، رسول اللہ نے فرمایا، لما یضحک احدکم، تم میں سے کوئی ایک کیوں ہنستا ہے اس معاملے پر، اگر کسی کی کوئی ہوا خارج ہو جاتی ہے تو کیوں ہنستے ہو، مما یفعل، اس چیز سے جو کہ انسان خود وہ کر رہا ہوتا ہے، ہنسنے والے کو خود بھی یہ ضرورت پیش آتی ہے، ہنسنے والا خود بھی اس چیز کا محتاج ہے، وہ اسی چیز سے گزرتا ہے، تو پھر وہ کیوں ہنستا ہے؟ تو یہ تین وصیتیں اور نصیحتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی جی۔ تو ان جو ہے نا خلاصہ یہ ہے کہ جی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک اور حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ پیار محبت والا معاملہ کرنا ہے، ان کو پر ظلم اور زیادتی نہیں۔ 275 نمبر حدیث، وعن ابی ہریرہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یفرق، کوئی بھی نفرت نہ کرے، مؤمن، کوئی بھی مومن، مؤمنتاً، کسی اپنی مومنہ بیوی سے۔ کیوں نفرت نہیں کرنی اپنی بیوی سے؟ کیونکہ ان کاریہ، اگر ناپسند ہو، منہا، اس اپنی بیوی سے، خلقاً، کوئی عادت، تو راضیہ، تو پسند ضرور ہوگی، منہا، اس عورت سے، آخر، کوئی دوسری عادت، یعنی مثلاً رسول اللہ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر بیوی کی کوئی عورت کی کوئی عادت اچھی نہیں ہے تو اس بنیاد کے اوپر اس عورت سے بغض رکھنا، نفرت کرنا، عداوت رکھنا، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے، کوئی کوالٹی رکھی ہوئی ہے، ایسا نہیں کہ ہر انسان خوبیوں والا ہے یا کہ ہر انسان وہ خامیوں والا، ایسا نہیں ہے، کوئی اس کے اندر خوبیاں بھی ہیں، کوئی خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو اسی کی طرف نا رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی تمہاری بیوی کے اندر اگر تمہیں کوئی عادت بری لگتی ہے نا تو لازمی اس کے اندر اچھی عادات بھی ہوں گی، اچھی چیزیں بھی ہوں گی، تو لہذا تم ان اچھی عادتوں کے اوپر راضی رہیں۔ اور عموماً یہی ہوتا ہے
کہ اچھی عادات جو ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہیں، لیکن جو ہے نا وہ بری عادات یا انسان جس چیز کو ناپسند کرتا ہے وہ کم ہی ہوتی ہے۔ تو بس اسی طرح جو ہے نا گزارا کرنا چاہیے۔ کامل انسان نہ ہی مکمل طور پر مرد ہے اور نہ ہی کامل انسان مکمل طور پر عورت ہے، اسی طرح انہی کمیوں کے ساتھ، انہی کوتاہیوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی کی طرف رسول اللہ نے توجہ دلائی ہے کہ اگر ایک عادت تمہیں بری لگتی ہے نا، تو لازمی ایسی عادات بھی ہوں گی تمہاری بیویوں کے اندر جو کہ تمہیں اچھی لگتی ہے، تو انہی اچھی عادات کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ گزارا کرو۔ اگلی حدیث جی وہ عن عمر بن الاحوص الجشمی، وہ فرماتے ہیں انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے موقع پر، یہ آخری جو حج رسول اللہ نے کیا تھا نا، یہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنے خطبے کے بعد یقول، آپ نے فرمایا تھا، بعد ان حمد اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد، واثنى علیہ، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے بعد، وذکر، اور آپ نے تذکیر فرمائی، ووعظ، اور واضح و نصیحت فرمائی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ثم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا اور لوگوں کو یہ تلقین کی، الا، کیا لوگوں خبردار، واستوصوا بالنساء خیرا، کہ اپنی بیویوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ فإنما ہن، کیونکہ وہ بیویاں، وہ عورتیں، عوان عندکم، وہ تمہارے پاس قیدی ہیں۔ اللہ اکبر۔ قیدی کس طرح ہے؟ عورت ہمارے پاس قیدی کس طرح ہے کہ دیکھیں، وہ عورت جو لڑکی تھی، اس نے اپنے گھر کے اپنا سارا کچھ چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے، اپنے گھر کو چھوڑا ہے، اپنے علاقے کو چھوڑا ہے، اور اپنے عزیز رشتہ داروں کو چھوڑا، سب کو چھوڑ کر جو ہے نا وہ آپ کے پاس آ گئی ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے نا وہ اب زندگی اس کی آپ کے ساتھ قید ہو چکی ہے۔ یہ اسی چیز کی طرف نا، فإنما ہن عوان عندکم، وہ تمہارے پاس قیدی ہیں کہ سارا کچھ چھوڑ کے آئی ہوئی تمہارے پاس۔ لیس تملکون، تم مالک نہیں ہو، منہن، ان عورتوں سے، اپنی بیویوں سے، شیئا، کسی بھی چیز کے، غیر ذالک، اس ازدواجی تعلق ہے، یعنی اس کے اوپر تو تمہارا حق ہے کہ تم ازدواجی تعلق ان کے ساتھ قائم کر سکتے ہو، کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق عورت کی، بیوی کی، اس لیے کہ ایک انسان اس سے سکون حاصل کرے۔ لیکن اس کے علاوہ عورتوں کے اوپر ظلم کرنا، ان کو مارنا پیٹنا یا ان کو تنقید کا نشانہ بنانا، یہ بالکل بھی رسول اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ہاں آگے کیا جی، ایک آپشن رسول اللہ نے چھوڑا، الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، ہاں مگر یہ کہ ان یاتینا، یہ کہ وہ آئے، بفاحشۃ مبینہ، واضح کھلم کھلی بے حیائی کے ساتھ۔ اگر وہ کھلم کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہیں تو پھر کیا ہے جی، تو پھر ان کو جو ہے نا، یا تو ان کے ساتھ لیان والا معاملہ ہوگا، یا پھر انسان طلاق دے کر ان کو اپنے نکاح سے فارغ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ عورت کو طلاق دینا یا عورت کو مارنا پیٹنا، عورت کے اوپر ظلم کرنا، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ آگے رسول اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ فَعَلْنَا، اگر وہ اس طرح کریں، یعنی وہ جو ہے تمہاری نافرمانی کرتی ہیں اور تمہاری بات نہیں مانتی، تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام، فَاهْجُرُوهُنَّ، ان کو دور کر دینا ہے، فِي الْمَضَاجِعِ، اپنے بستروں سے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے ساتھ، ان کو اپنے بستروں سے دور کر دینا۔ اور یہ ایک پاک دامن شرم و حیا والی عورت کے لیے یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ ہمارے لوگ تو اس کو سمجھتے نہیں، کچھ نہیں نا، کہ ایک مسئلہ ہی کوئی نہیں، لیکن ایک وہ عورت کہ جس کا سارا کچھ اس کا خامد ہو، پیار محبت سارا کا سارا اسی کے ساتھ ہو، تو وہ اس عورت کو خامد سے دور کر دیا جائے، اس سے زیادہ ضلالت اور اس سے زیادہ تکلیف اور اس سے زیادہ سزا عورت کے لیے ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر عورت اس کو سزا سمجھے تو رسول اللہ نے پہلی چیز سزا کے طور پر فرمائی، فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو اپنے بستروں سے دور کر دو، اور اگر اس کے اوپر بات نہ چلے تو وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کو مارو، لیکن مارنا ضرباً غیر مبرح، زخمی کرنے والا ظالمانہ طریقے سے ان کو مارنا نہیں ہے، یعنی ہلکا پھلکا ان کو، یعنی ٹیوننگ نہیں، جس کو کہتے ہیں ہلکی پھلکی ٹیوننگ تو ہونی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اس طرح ظالمانہ طریقے سے مارنا جس سے وہ زخمی ہو جائیں، اور یا ان کے چہروں کے اوپر مارنا، تو یہ مارنا ظالمانہ اور وحشیانہ طریقے سے یہ بالکل بھی ناجائز ہے۔ اس طرح نہیں، بلکہ ہلکا پھلکا اگر مارنا پڑے تو وہ بھی مار سکتی ہے، مار سکتا ہے، عورت نہیں مار سکتی۔ لیکن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری بات مان لیں اور تمہاری پیروی کریں، تو فَلَا تَبْغُوا، پس نہ تم تلاش کرو، علیہن، ان عورتوں کے اوپر، سبیلا، کوئی بھی راستہ، یعنی یہ نہیں کہ بہانے نا ان کو مارتے ہی رہنا، آٹا گوندی ہلنی کیوں ہے، ایسا نہیں کرنا۔ اگر وہ تمہاری بات مانتی ہے تو پھر نہ ہی کوئی نفرت ان سے کرنی ہے، نہ بغض اور عداوت رکھنا ہے، نہ ہی ان کو مارنا پیٹنا ہے، نہ ہی ان کے اوپر کسی قسم کا ظلم کرنا ہے۔ تو یہ ہے جی، بلکہ آگے حدیث بھی چلتی ہے، اعلیٰ، رسول اللہ نے فرمایا، اعلیٰ، لوگوں خبردار، ان لکم، بے شک تمہارا، اعلیٰ نسائکم، تمہاری بیویوں کے اوپر، حقاً، حق ہے، کہ جس طرح تمہاری بیویوں کے اوپر حق ہے نا، اسی طرح والی نسائکم، تمہاری بیویوں کا بھی، علیکم حقا، تم پر حق ہے۔
اب وہ ہمارا حق بیویوں کے اوپر کیا ہے اور بیویوں کا ہمارے اوپر حق کیا ہے وہ بھی رسول اللہ نے بیان کیا. فحقکم پس تمہارا حق علیہن ان بیویوں کے اوپر یہ ہے کہ اللہ یطیعن یہ کہ وہ نہ آنے دیں فروشکم تمہارے بستروں پر من تکرہون جن کو تم ناپسند کرتے ہو. یعنی اس بستر کے اوپر یہ اشارہ ہے جی عورت کی عفت اور عزت کے حوالے سے کہ وہ اپنے بستروں کے اوپر ان کو نہ آنے دے جن کو تم ناپسند کرتے ہو. یعنی اپنی عفت کی اپنی عزت کی وہ حفاظت کریں. یہ عورتوں کا حق ہے جی مردوں کے اوپر. اور ولا یا اذن اور نہ وہ اجازت دے فی بیوتکم تمہارے گھروں میں لمن ان لوگوں کو تکرہون جن کو تم ناپسند کرتے ہو. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ شوہر جو ہے نا ناپسند کرتا ہے کہ فلانا رشتہ دار اس کے گھر کے اندر آئے یا فلانا جو کوئی بھی ہے ان کے گھر کے اندر. تو عورت کو ضروری ہے جی وہ جو ہے نا چھوڑ دے. عورت کے اوپر ضروری ہے کہ خامد جن رشتہ داروں کو ناپسند کرتے ہیں نا ان کو ناپسند رکھتے ہوئے خامد کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے ان رشتہ داروں کو اپنے گھر کے اندر آنے کی اجازت نہ دے. اور اعلیٰ خبردار وحقہن اب عورتوں کے حق مردوں کے اوپر کیا ہے. حقہن ان عورتوں کا حق علیکم تم پر خامدوں پر مردوں کے اوپر یہ ہے کہ ان تحسنوا یہ کہ تم ان تحسنوا الیہن کہ ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ. فی کسوتہن ان کے کپڑوں کے بارے میں و طعامہن اور ان کے کھانے کے بارے میں. یعنی جتنی انسان کے اندر ہمت استطاعت طاقت ہے اسی طرح کے کپڑے اس کو لے کر دے اور اس طرح کا کھانا اس کو کھلائے جو خود کھلائے جو خود کھاتا ہے وہ کھلائے. تو ان دو چیزوں کے اندر خصوصی طور پر اپنی بیویوں کا یہ حق ہے مردوں کے اوپر. وہ کوئی احسان نہیں ہے یہ مردوں کا بیویوں کے اوپر حق ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کے اندر اور کھانے کے اندر جو ہے نا وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو خود پہنے اسی طرح کا کپڑا اپنی بیویوں کو پہنائیں جو خود کھائیں اسی طرح کا کھانا اپنے بیویوں کو بھی کھلائیں. تو یہاں پر آ کر جی حدیث مکمل ہوتی ہے. اگلی حدیث جی حدیث نمبر 277. یہ درمیان کے اندر عوانم جو حدیث کے اندر الفاظ آئے نا انہی الفاظ کی وضاحت کی گئی ہے کہ ان کے کیا معنی ہیں اور ساتھ ساتھ میں نے وضاحت کر دی ہے اس لفظ کا. میں نے ایک لفظ کا معنی آپ کے سامنے کرتا ہوں. تو ایسی بھی ہے اگلی حدیث کے اندر آ جائے. وعن معاویہ بن حیدہ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جی قلت میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما حق زوجتی کہ بیوی کا کیا حق ہے احدنا علیہ ہمارے کسی ایک پر یعنی ہمارے شوہروں کے اوپر بیویوں کا کیا حق ہے. قالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تدعمها کہ اپنی بیویوں کو کھلاؤ اذا طعمت جو آپ خود کھاتے ہیں وتکسوها اور ان کو پہناؤ کپڑے اذا اکتسیت جس طرح کے کپڑے تم پہنتے ہو. یعنی اگر مرد مہنگے کپڑے پہنتا ہے تو عورت کو بھی مہنگے کپڑے پہنائے. لیکن آج کل جی الٹ ہو چکا ہے. عورتوں کے کپڑے جی وہ کم از کم جو ہے نا وہ 10,000 سے لے کر لاکھوں کے اندر جاتے ہیں. لاکھوں کے اندر بھی عورتوں کے کپڑے. لیکن مردوں کے بیچاروں کے وہ 3-4 ہزار میں بہت ہی بہترین قسم کا سوٹ تیار ہو جاتا ہے. تو یہ ہے جی جس طرح کی ہمت ہونا استطاعت ہو اس طرح کے کپڑے خود بھی پہنے اور عورت کو بھی پہنائے. اور تیسرا ولا تضریب الوجہ اگر مارنا پڑے تو منہ کے اوپر مارنے سے بچے. منہ کے اوپر مارنا یہ درست نہیں ہے. اور ولا تقبح عورت کو بدصورتی کا تانا نہ دے. ایسا نہیں کہ وہ کسی اور عورت کالا کہے کہ وہ فلانی بڑی سونی تو سونی نہیں. تو اس طرح بدصورتی کا تانا عورت کو نہیں دینا چاہیے جس طرح کی بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. اور چوتھا حق ولا تہجر اور نہ علیحدگی اختیار کرو الا فی البیت مگر گھر کے اندر ہی. یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ اگر بیوی سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو بھی جائے نا اونچ نیچ ہو بھی جائے تو یہ سارے کا سارا معاملہ اپنے گھر تک رکھے. گھر سے باہر نہ بتائیں اور نہ ہی کسی کو اس کی ہوا لگنے دیں کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی لڑائی ہوئی ہے یا کوئی بات ہوئی ہے یا کوئی اونچ نیچ ہوئی ہے. کیونکہ باہر والے جو ہے نا وہ پھر اس معاملے کو خراب کرنے کے لیے سب سے آگے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بتایا گیا کہ اگر علیحدگی اختیار کرنی پڑے اور گھر کے اندر کوئی بات ہو جائے تو صرف اس کو بات کو گھر کے اندر ہی رکھو, اس کو پھیلاؤ نہیں. حدیث نمبر جی 278. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے قال وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا مومنین میں سے سب سے زیادہ کامل ترین ایمانا اپنے ایمان کے اعتبار سے. ٹھیک ہے جی. کون ہے جی احسنہم خلقا جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے. جو اپنے اخلاقیات میں عادات میں جو سب سے اچھا اور بہترین ہے وہ مومنوں میں سب سے کامل ترین مومن ہے, کامل ترین ایمان والا ہے. اور دوسرے نمبر پر وخیارکم اور تم میں سے بہترین خیارکم وہ تمہارے بہترین لوگ بہترین وہ ہیں جو کہ بہترین ہوں لی نسائکم اپنی بیویوں کے ساتھ.
یعنی جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ جی وہ تمہارے بہترین لوگ ہیں۔ تو دو چیزیں جی، ایک تو ایمان کہ جس کا اخلاق سب سے اعلیٰ اور بہترین ہے وہ کامل ترین مومن ہے، اور جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، خصوصاً بیویوں کے ساتھ جو اچھا رویہ اچھے سلوک کے ساتھ رہتا ہے تو وہ بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ بہترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ وعن ایاس بن عبداللہ، ایاس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تضربوا اماء اللہ، لوگو لا تضربوا، نہ تم مارو اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو، کہ اللہ کی بندیوں کو مارو نہیں، ان کے اوپر ظلم نہ کرو۔ فجاء عمر رسول اللہ، تو یہ جب رسول اللہ کی یہ حدیث انہوں نے سنائی نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فقالت، رسول اللہ نے فرمایا ظَئِرْنَ النِّسَاءُ، کہ اب عورتیں جو ہیں نا وہ جرت کرنا شروع کر دی ہیں، کہ عورتوں نے آگے بولنا شروع کر دیا ہے علی ازواجہن، اپنے خامدوں کے، یعنی جب آپ نے یہ فرمایا نا کہ اب عورتوں کو نہ مارو، عورتوں کے اوپر ظلم نہ کرو، تو اس فرمان کی وجہ سے اب عورتوں نے نا جرت دکھانی شروع کر دی ہے، اب خامدوں کے سامنے نا بولنا شروع کر دیا۔ تو فرق خاصا، تو رسول اللہ نے فرق خاصا، تو رخصت دے دی رسول اللہ نے فی ضربہن، ان کو مارنے پر، یعنی ان کو جو ہے نا مارا جائے، اگر وہ آگے زبان چلاتی ہیں یا جرت کرتی ہیں یا خامد کی بات نہیں مانتی تو ان کو مارو۔ تو کیا ہوا جی، فَأَطَافَ بِآلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو طافہ چکر لگانے شروع کر دیے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نساء کثیر، بہت سی عورتوں نے دیکھیں جی، جب عورتوں نے زبانیں چلائیں تو آگے سے خامدوں کی پٹائی ہوئی، تو پھر عورتیں جو ہے شکایت لے کر رسول اللہ کے پاس آنا شروع ہو گئی، یشکون ازواجہن، اور وہ شکایت کرتی تھی اپنی خامدوں کی، آ کے رسول اللہ کے پاس اپنے خامدوں کی شکایت کرتی کہ یا رسول اللہ میرے فلاں خامد نے مجھے مارا، دوسری آ جاتی یا رسول اللہ مجھے بھی میرے خامد نے مارا ہے۔ تو فقال رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد اطاف، یقیناً چکر لگاتی ہیں بآل بیت محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے نساء کثیر، بہت سی عورتیں، یشکون ازواجہن، اور وہ شکایت کرتی ہیں اپنے خامدوں کی، وہ خامدوں کی شکایت کر کر کیا کرتی ہیں، وہ جی ہمیں مارتے ہیں، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں لیسا اولئک، یہ نہیں ہے یہ لوگ بخیارکم، تمہارے بہترین، یعنی جو اپنی بیویوں کو مارنے والے ہیں، اپنی بیویوں کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، یا وہ بیویاں جو کہ اپنے خامدوں کے سامنے زبان چلانے والی ہیں، اپنے خامدوں کے سامنے شکوے کرنے والی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بخیارکم، یہ تمہارے بہترین لوگ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے خامد کا شکریہ ادا کرے، اپنے خامد کی حوصلہ افزائی کرے، خامد کی فرما برداری کرے، اور جب یہ معاملہ سارے کا سارا ٹھیک چل رہا ہو تو خامد کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ رہے، اپنی بیوی کے اوپر بھی ظلم اور زیادتی کا جو ہے نا ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ آگے جی آخری حدیث اس باب کی، حدیث نمبر جی 280، اور یہ درمیان میں جو ہے نا یہ حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں ان کا معنی بیان کیا گیا، اور جو میں نے آلریڈی آپ کو بتا دیا، ظَئِرْنَ کا معنی ہوتا ہے جرت کرنا۔ دیکھیے جی آخری حدیث، وعن عبداللہ بن عمر بن العاص، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال، رسول اللہ نے فرمایا جی الدنیا متاع، کہ دنیا برتنے کی چیز ہے، نفع اٹھانے کی، فائدے اٹھانے کی چیز ہے، وخیر متاعہا، اور اس کی سب سے بہترین نفع اٹھانے کی چیز، سب سے بہترین برتنے کی چیز کیا ہے جی، المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، نیک عورت۔ اور یہ جو ہے نا جی ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور ایسی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، نیک بیوی اور فرما بردار بیوی کا انسان کو مل جانا، یہ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے کہ جس کو یہ نعمت مل گئی نا جو اس کی دنیا سنور گی اور آخرت بھی جو ہے نا سنور گی، لیکن جس کی بیوی بد زبان یا بد مزاج اور اکھڑ مزاج یا نافرمان اور دین سے دور ہونے والی مل گئی جی، اس کی دنیا بھی جہنم بن جاتی ہے جی، آخرت بھی جو ہے نا معاملہ خراب ہوتا ہے، دنیا کا بھی سکون برباد ہوتا ہے، آخرت کا سکون بھی جو ہے نا برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا ہمیشہ جن کی شادی تو ہو چکی، چلو وہ تو جو ہے نا ایک معاملے سے گزر چکی، لیکن جن کی شادی نہیں ہوئی نا وہ ذرا اچھی طرح اس چیز کو دیکھ لیں کہ عورت کا، بیوی کا انتخاب کرتے وقت نا مال، دولت، حسن و خوبصورت، یہ ساری کی ساری چیزیں وقتی ہوتی ہیں، یہ بعد میں آہستہ آہستہ ختم ہوتی رہتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، لیکن فرما برداری، دین
اور اچھے اخلاق، یہ ہمیشہ انسان کے ساتھ جڑتے ہیں، تو وہ بہت ہی سوچ سمجھ کر جو ہے نا اپنی بیوی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جی ہمیں جو ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بیویوں کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری بیویوں کو اللہ تعالیٰ اپنا فرما بردار، ہمارا خاوندوں کا فرما بردار بنائے۔ وآخر